جاءکم رسول، تمہارے پاس ایک اور رسول آ جائے. یعنی رسول کس کی طرف آ رہا ہے؟ حالانکہ جو دوسرا رسول آ رہا ہے وہ کسی اور امت کے لیے آ رہا ہے، مگر ایک رسول کی موجودگی میں دوسرا رسول آ رہا ہے. ثم جاءکم رسول، اللہ نبیوں سے کہہ رہا ہے کہ اگر اس درمیان ایک اور رسول آ جائے تمہارے پاس، مصدق لما معکم، اور اگر وہ تصدیق کرتا ہے ان چیزوں کی جو تمہارے پاس موجود ہے، تمہارے ان احکامات کی جو تمہارے پاس موجود ہے، کہ انہی کی وہ تصدیق کرتا ہے، تو کیا کرنا ہوگا؟ لا تؤمنن بہ، تو تم ضرور اس پر ایمان لاؤ گے. نبی کو، انبیاء کو، ہر زمانے کے انبیاء کو اللہ نے یہ آرڈر، یہ حکم دیا تھا، بلکہ یہ عہد اور پیمان لیا تھا کہ اگر تمہارے زمانے میں ہی ایک اور نبی آئے اور وہ ان باتوں کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور و ضرور اس نبی پر ایمان لے آؤ گے. نبی پر ایمان لے آنا، اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلائی. اور ویسے بھی کیوں نہ ایمان لایا جائے، جبکہ ہر نبی کا سورس، ذریعہ، منبع وہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے. وہی باتیں ہیں جو ایک نبی کو ملتی ہیں دوسرے نبی کو بھی ملتی ہیں. یہ اور بات ہے کہ شریعت میں کچھ مسائل میں اختلاف ہو، شریعتیں سب کی الگ الگ، سارے انبیاء کی الگ الگ نہیں، مگر دین سب کا ایک ہی رہا ہے. اسی دین کے تعلق سے اللہ کہتا ہے کہ وہ باتیں جو متفق ہیں اگر اس کی وہ تصدیق کرے تو ان متفقہ باتوں پر تم ضرور ایمان لے آؤ گے، اور اس نبی پر بھی ایمان لے آؤ گے کہ یہ نبی ہے. نبی کے خلاف ایک دوسرا نبی نہیں جا سکتا. یعنی ایک نبی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو ہوں ابھی نبی، ایک اور نبی کیسے آ سکتا ہے، ایسا نہ کہا جائے. یہ ایسا نبوت کی شان کے خلاف ہے، نبی ہونے کے شان کے خلاف ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ہر نبی سے عہد و پیمان لیا کہ اللہ اگر تمہیں کتاب دے اور حکمت سے نوازے، اور اس درمیان جبکہ تمہاری نبوت چل رہی ہے ایک اور نبی آ جائے، تو تم کیا کرو گے؟ اس پر ایمان لے آؤ گے. وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور اس کی تم ضرور و ضرور مدد کرو گے. معلوم ہوا کہ ایک نبی کے ہوتے ہوئے دوسرا نبی آئے اور تصدیق کرے ان باتوں کی جو پہلے نبی کے پاس ہے، تو پہلے نبی پر لازم ہے کہ وہ دوسرے نبی پر ایمان لے آئے اور ان کی مدد اور نصرت کرے. مدد اور نصرت یہاں پر ایک چھوٹا سا مسئلہ سمجھ کر ہم آگے بڑھتے ہیں. بہت وسیع معنی اس آیت کا، انشاءاللہ ہم ہر ایک کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ہر مسئلے کو. یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس آیت میں انبیاء کی شان بتلائی جا رہی ہے. نبی کی شان کیا ہوتی ہے، نبی کا درجہ اور مقام اور معیار کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ ایک نبی کے ہوتے ہوئے اگر دوسرا نبی بھی آ جائے، نیا نبی ہو سکتا ہے علمی اعتبار سے پہلے نبی سے بہت کمتر ہو، نیا نبی بھی آ جائے، تب بھی اس نبی کا یہ اعلیٰ مقام ہوگا کہ ایک دوسرا نبی ہونے کے باوجود بھی اس پر ایمان لائے گا اور اس کی تصدیق کرے گا اور اس کی مدد کرے گا. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو آپ اس پہ سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی کو نبی پر ایمان لانا ضروری ہے اور نبی کی تائید کرنا ضروری ہے نبی ہونے کے باوجود. تو ایک عامی کو، ایک عام انسان کو پھر نبی پر کس طرح ایمان لانا چاہیے اور کس طرح ان کی تائید اور کس طرح ان کی مدد اور نصرت کرنا چاہیے. جب نبی کو یہ حکم دیا جا رہا ہے تو ایک عام انسان کے لیے یہ بات کتنی اہم اور ضرورت والی ہوگی کہ وہ ایک نبی کے ہوتے ہوئے، ایک نبی کے کسی بستی میں موجود ہوتے ہوئے ان کی اگر وہ مدد نہ کرے، ان پر ایمان نہ لائے، تو پھر یہ بڑی بدبختی کی بات ہوگی. اور دوسری مسئلہ کہ جب نبی کے ہوتے ہوئے ایک دوسرا نبی آ جاتا ہے، ایک نبی دوسرے نبی پر ایمان لا رہا ہے اور مدد کر رہا ہے، وہ ہے کہ نبی کی اتنی اہمیت ہے نبی کے ہونے کی
کہ ہر صورت ہر حالت میں نبی ہی کی بات مانی جائے گی، ہر صورت ہر حالت میں ہر وقت میں نبی کی اطاعت و تابعداری کی جائے گی، نبی کی ہی تائید اور مدد کی جائے گی۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ بہت سارے انبیاء آئے چلے گئے، ہر نبی اپنے دور کے اپنی امت کے نبی تھے، ہر نبی اپنے دور کے اپنی امت کے نبی تھے اور وہ اس وقت کے لیے نبی تھے، ہے نا؟ اگر ایسا ہی ہے تو دوسرا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ آپ کے اور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 14.5 سال پہلے نبی بن کر آئے اور انہی لوگوں کے لیے تھے اور اس وقت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے؟ کہ ہمارا عقیدہ ایسا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1450 سال پہلے تو مبعوث فرمائے گئے، نبی بنائے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک چلنے والی ہے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت والا وقت کب تک ہے؟ قیامت تک ہے۔ اب کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے، دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو اب گویا کہ اس امت محمدیہ جس میں مسلمان بھی داخل اور غیر مسلم بھی داخل، اب دونوں پر یہ لازم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور انہی کی تائید اور مدد کریں، انہی کی اتباع کریں، ان کی نبوت کے ہوتے ہوئے کسی بھی شخص کو، کسی بھی ہستی کو ایسا درجہ نہ دیا جائے جو نبی کا سا ہوتا ہے، نبی کا سا ہوتا ہے۔ جیسا اس امت محمدیہ کا بڑا یہ ٹریجڈی ہے، رونا ہے کہ اس امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اتنی نہیں معلوم ہے جتنے